السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانکا ملت راہ حیات از عشقیوس تبرک و ساز کائنات از عشقیوس سکسیس لائز اونلی ان لویالٹی ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف KHRMS. رات کے بج رہے ہیں 3 اور ہم پڑھا رہے ہیں جی OPD کورس. اور ابھی تمہیں بالکل سمجھ بھی اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ تم لوگ روایتی OPD کورس کے عادی ہو نا. بھائی صاحب یہ ڈسکس ہو رہا ہے پیتھو فارما میٹرکس آف آل دی سسٹمس آف دا باڈی. ابھی ہم نے ایبڈومینل ریجن کو پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا. اب ہم پورے کارڈیو ویسکولر سسٹم کا چٹا پٹا یعنی کہ پیتھو فارما میٹرکس ڈسکس کریں گے. اور یہ تمہیں سمجھ میں آئے گی آخر میں جا کے, تو لہٰذا سمجھتے جاؤ, کنسیپٹس ڈیولپ کرتے جاؤ. یہ دو بندے لڑ نہیں رہے یار آپس میں. اب یہ سمجھاتا ہوں یہ چکر کیا ہے ان کا. دیکھو سمجھتے جاؤ. یہ رائٹ سائڈ ہے, یہ لیفٹ سائڈ ہے. یہ رائٹ ایٹریا ہے, یہ لیفٹ ایٹریا ہے. یہ رائٹ وینٹریکل ہے, یہ لیفٹ وینٹریکل ہے. یہ ہمارے پاس اورٹا ہے اور یہ ہمارے پاس پلمنری ٹرنک ہے. یہ میٹرل ویلو ہے, یہ ٹرائکسپڈ ویلو ہے. یہ ہمارے پاس پلمنری ویلو ہے, یہ ہمارے پاس اورٹک ویو ہے. جب ہمارے پاس ان ویلز نے بند ہو جانا ہے تو ان کی وجہ سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہونا ہے اس کا نام ہے S1 جو کہ یہ ہے. پھر ان ویلز نے جب بند ہو جانا ہے تو اس کی وجہ سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہونا ہے اس کا نام ہونا ہے S2 جو کہ یہ ہے. اس کے بعد وینٹریکلس میں سے جب کچھ ساری چیز نکالی جا رہی ہوگی تو ارلی ڈائسٹول, جس طرح ایک چیز میں سارا کچھ نکال تو شرونک اس ٹائپ آواز آتی ہے, اس کا جو نام ہوئے گا اس کو ہم نام دے دیں گے ارلی ڈائسٹول کو S3. اور آخر میں جب مکمل طور پہ ڈائلیشن ہو جائے گی تو لیٹ ڈائسٹول, مطلب جب ختم ہونے لگی ہو ڈائسٹول اور اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہونے اور دوسرا کام, تو اس کا نام میں نے دے دیا S4. اوکے ہو گیا. یہ ہمارے پاس ساؤنڈس کی قسمیں ہیں جو جب آپ لگاتے ہو نا ایپیکس اور بیس کے اوپر, جب لگاتے ہو اپنی اسٹیتھوسکوپ کو جو آج تک استعمال کرنا بھی نہیں آتی پھر بھی گلے میں پہنی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ساؤنڈز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو S4 ہے جب یہ دوبارہ سے شروع ہوئے گی تو S1 آ جائے گی. اوکے, یعنی کہ S4 کے فوراً بعد S1 آتا ہے, یعنی کہ یہاں پہ ایک قسم کا پہلے S4 آیا ہوا تھا. کوئی ایشو ہے؟ بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. چلو اب رنگ چینج کر لیتے ہیں. اوہو اچھا اب دیکھنا, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ یا تو مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی یا پھر جب یہ کھلی تھی تو اس وقت مکمل طور پہ کھلی نہیں تھی اور ایشو آ رہا تھا بلڈ کو واپس آنے میں. یہاں پہ کیا چیز بند ہوئی ہے؟ یہ اور یہ دونوں چیزیں یہاں پر بند ہو گئی ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ مکمل بند نہیں ہوئی, یہ مکمل بند نہیں ہوئی, تو آگے تک کیا ہوگا؟ جو آگے تک ہوگا نا اس کا نام ہے ریگرگیٹیشن. ریگرگیٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویلز بند نہ ہو رہی ہوں اور آپ کا جو نیچے جا کے بلڈ وینٹریکلس میں جا رہا ہے وہ بیکورڈ کی طرف آ رہا ہو, اور اس میں ایٹریا اور وینٹریکل دونوں جو ہے ان کی ڈائلیشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ بڑھ جاتے ہیں. اوکے ہے نا, ان کی مسلز ڈائلیٹ کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو ریگرگیٹیشن ہو رہی ہے, بلڈ واپس آ رہا ہے, وہ کون سی ویلز کے بند نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ ہے مائٹریل اینڈ ٹرائکسپڈ. تو اس ریگرگیٹیشن کو میں کیا نام دوں گا؟ مائٹریل یا پھر ٹرائکسپڈ ویل ریگرگیٹیشن. اینی ایشو؟ نو. اگر یہاں پر میں بات کروں کہ یہ نہیں صحیح بند ہوئی, یہ نہیں صحیح چیز جو ہے وہ بند ہو سکی, تو بھائی اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ریگرگیٹیشن ہوئے گی اس کو میں کیا نام دوں گا جی؟ اس کو میں نام دے دوں گا پلمنری اینڈ آورٹک ویلو ریگرگیٹیشن. اینی ایشو؟ بالکل بھی نہیں. ایک تو ہم ریگرگیٹیشن پڑھ رہے ہیں کہ بھئی یہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ واپس کی طرف آ رہا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک چیز ہے ریگرگیٹیشن, ایک چیز ہے سٹینوسس. اب یہ ریگرگیٹیشن تو ہم نے پڑھ لی. واٹ از سٹینوسس؟ سٹینوسس یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ویلز ہیں وہ مکمل طور پہ کھلی نہیں ہیں, وہ مکمل طور پہ کھلی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ویل بند ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کھلی ہوئی تھی, اور جب ان سے پہلے کھلی ہوئی تھی تو اگر صحیح نہیں کھلی ہوئی تھی تو S1 سے پہلے جو ہے وہ کیا چیز اگر ساؤنڈ آئے تو آپ کو کیا محسوس ہوئے گا؟ کس کی وجہ سے کیا چیز پراپر طور پہ نہیں کھلی تھی؟ یہ والی ویلز نہیں کھلی تھی, مائٹریل اور
ساتھ میں ٹرائکسپیڈ ویل نہیں کھلی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا ہوئی تھی؟ اسٹینوسس۔ دیکھو یہ میں تمہیں کیا پڑھا رہا ہوں، میں تمہیں یہ پڑھا رہا ہوں کہ جب تمہیں مائٹریل یا ٹرائکسپیڈ ویل کی ریگرگیٹیشن ہوئے گی نا، جب یہ والی ویلز مکمل طور پہ بند نہیں ہوئیں گی نا، تو جو تمہیں ساؤنڈ آئے گا نا وہ S1 اور S2 کے درمیان میں آئے گا۔ دیکھو ایک ہے لب دب ساؤنڈ، جب تمہیں ان کے علاوہ جو ساؤنڈ آئے گا اور وہ لب دب کے درمیان آ رہا ہو تو اس کو تم نے سمجھ جانا ہے کہ وہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ مائٹریل یا ٹرائکسپیڈ ویل ریگرگیٹیشن کا۔ اگر S1 سے پہلے کوئی کلکنگ ساؤنڈز آ رہے ہوں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ مائٹریل ٹرائکسپیڈ ویلز کی اسٹینوسس کی وجہ سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو ہماری ویلز ہیں وہ مکمل طور پہ کھل نہیں رہی کہ بھئی بلڈ کا وہاں پہ رش ہو۔ اسی طریقے سے یہ چیز کہاں پہ بند ہوئی ہے؟ یہ یہاں پہ بند ہوئی ہے، یہاں پہ بند ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کھلی ہوئی تھی، تو جو اس سے پہلے کھلی ہوئی تھی تو یہاں پر ہی ایک تو یہ مائٹریل ٹرائکسپیڈ ویل ریگرگیٹیشن ہے، لیکن جب آرٹک اور پلمنری اسٹینوسس ہوئے گی تو اس کا ساؤنڈ بھی S1 اور S2 کے درمیان میں آئے گا۔ کیا واضح ہوا کہ بھائی S1 پہ چیز بند ہو رہی ہے، S2 پہ بھی بند ہو رہی ہے۔ جو S1 پہ بند ہو رہی ہے وہ یہ والی چیزیں ہیں، اور جو S2 پہ بند ہو رہی ہے وہ یہ والی چیزیں ہیں۔ S1 پہ یہ والی چیزیں بند ہو رہی تھی تو اس سے پہلے کھلی ہوئی تھی، تو لہٰذا جو اسٹینوسس یعنی کہ وہ جو مکمل طور پہ بلڈ کو راستہ نہیں مل پا رہا تھا وہ والا جو ایشو ہوئے گا وہ اس سے پہلے ہوئے گا، اور اس کا جو ایشو ہے وہ اس سے پہلے ہوئے گا۔ لیکن ریگرگیٹیشن کا ایشو اس کے بعد ہوئے گا، کیونکہ یہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی، پہلے مکمل طور پہ کھلی نہیں، بعد میں مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی۔ یہ بھی پہلے مکمل طور پہ کھلی نہیں، بعد میں مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی۔ تو ادھر ہوئے گی جی مائٹریل اور ٹرائکسپیڈ ویل اسٹینوسس، اور ادھر ہوئے گی مائٹریل ٹرائکسپیڈ ویل ریگرگیٹیشن، اور اس کی ادھر ہوئے گی کیا؟ پلمنری آرٹری ویل، یعنی کہ آرٹک پلمنری ویل کون سی جی؟ اسٹینوسس، اور بعد میں پلمنری آرٹک ویل یا آرٹک پلمنری ویل ریگرگیٹیشن۔ اینی ایشو؟ کوئی ایشو نہیں۔ اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں، ابھی سارا کچھ سمجھ آئے گا۔ یہ میں نے بنایا آپ کے سامنے ایس اے نوڈ، اور یہ میں نے آپ کے سامنے بنایا جی اے وی نوڈ، اور یہ ایک ایکسیسری پاتھ وے ہے، اوکے، جس کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی یہ پنگے لیتا ہے۔ یہ آرٹریا ہے، یہ وینٹریکل ہے، رائٹ سائڈ ہے، اور یہ سپرا وینٹریکل ہے ایریا، اوکے ہو گیا۔ اب چکر کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کا یہ ایس اے نوڈ فائر کرتا ہے نا تو یہ آپ کے آرٹریا کو کنٹریکٹ کرواتا ہے، اور آرٹری کو کنٹریکٹ کرواتا ہے تو آپ کی کچھ اس ٹائپ کی پی ویو بنتی ہوتی ہے، کچھ پراپر گول نہیں ہوتی بلکہ اس میں تھوڑا سا اس طرح رائٹ اور لیفٹ دونوں آرٹریا کی جو ہے وہ لہریں مل کر ایک بن جاتی ہوتی ہیں، پی ویو جو کہ آرٹریا کی کنٹریکشن کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہو جائے، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایریدمیا ہو جاتا ہے، کبھی ایک دفعہ تو بریڈیکارڈیا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سستی ہو گئی، ٹیکیکارڈیا کا مطلب ہے کہ بھئی تیزی ہو گئی۔ ایریدمیا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ایریدمیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے نوڈ تھا، اس نے فائر کیا، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو فائر ہوا ہے وہ ایسے نوڈ سے نہ ہو بلکہ کسی اور جگہ سے ہو، ایسی جگہ سے ہو جو کہ ایسے نوڈ نہ ہو، تو آپ کی جو ای سی جی ہے نا اس کے اوپر جو ویوز بنیں گی نا وہ مکمل طور پہ پی ویو نہیں ہوئیں گی بلکہ وہ آپ کو یوں نظر آ رہی ہوں گی، ایسے۔ اب یہاں پہ پی ویوز پری میچور ویوز کے طور پہ نظر آ رہی ہیں جو کہ اپنے اوریجن سے نہیں ہوئی بھی، تو اس کو آپ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ اکٹوپک سائنوئیٹریل یا پھر سائنس ویوز جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوڈ فائر کر رہا ہو لیکن آپ کے پاس جو ویوز ہیں وہ اس طرح بند رہی ہوں کہ فائرنگ ہوئی اور وہ ایک ہی لوپ میں ری انٹری شروع کر دے، ایک سرکٹ بنانا شروع کر دے اور ری انٹری شروع کر دے اور بار بار کنٹریکٹس اور ریلیکس یا پولرائز اور ڈی پولرائز کرانے لگ جائے، تو اس وقت جو آپ کی ویوز پیدا ہوئیں گی نا وہ کس ٹائپ کی ہوئیں گی؟ وہ آپ کی ایک سا ٹوتھ اپیرینس کے طور پہ ویوز پیدا ہوئیں گی، اس طرح پھر آپ کو ایک کیو آر ایس نظر آئے گا، پھر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، پھر آپ کو کیو آر ایس نظر آئے گا۔ دیکھیں آپ کو بس یہ نظر آ رہے گا سا ٹوتھ اپیرینس، اس کا دوسرا نام ہے فلٹر ویوز، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریل فلٹر، اوکے۔
اس کے بعد ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کی ایٹریا ایک ہی ٹائم پہ پولرائز بھی ہو رہی ہو، ایک ہی ٹائم پہ ڈی پولرائز بھی ہو رہی ہو، تو آپ کو پھر پی ویو نظر نہیں آئیں گی، چاؤٹک اپیرینسز نظر آئے گا پی ویو کے اندر. کیا میں نے کہا ہے جی؟ چاؤٹک اپیرینس نظر آئے گا آپ کو پی ویو کے اندر، آپ کو کوئی پی ویو نظر نہیں آئے گی. تو یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے جی، یہ کیا ہے کیو، یہ کیا ہے آر، یہ کیا ہے ایس، یہ کیا ہے ٹی، اور یہ کیا ہے ایک چاؤٹک اپیرینس ہے جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ایٹریل فبریلیشن. فلٹر ہو فبریلیشن ہو، اس کے اندر جو آپ کا ایٹریا ہے نا وہ بار بار کنٹریکٹ اور ڈیپولرائز اور پولرائز ہونے کی وجہ سے اس کی انلارجمنٹ بھی ہونے لگ جاتی ہوتی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو سچویشن بتا دی ایس اے نوڈ کی. اب ہوتا کیا ہے یہ اے وی نوڈ، اے وی نوڈ کبھی کبھی کیا کرتا ہوتا ہے، اس نے تو کام یہ کرنا ہوتا ہے ایس اے نوڈ سے لے کے تو آگے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ کیا کرتا ہے اپنے دو پاتھ ویز جنریٹ کر لیتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ تھا ایٹریا کی ایریدمیاز. ٹھیک ہے، ایٹریا کی میں نے ابھی آپ کو ایریدمیاز بتائی، جس میں میں نے آپ کو ایٹریل فلٹر، ایٹریل فبریلیشن اور ساتھ میں نے آپ کو یہ ایکٹوپک ویوز والی کہانی بتائی. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کہانی جس میں آپ کو سپرا وینٹریکولر ایریدمیاز نظر آئیں گے، یعنی کہ وینٹریکلز کے اپر پارٹ میں جو آپ کو ایریدمیاز نظر آئیں گے. اب ہوتا کیا ہے، اے وی نوڈ اپنے دو پاتھ ویز جنریٹ کر لیتا ہے، ایک ہوتا ہے شارٹ پاتھ وے، ایک ہوتا ہے لانگ پاتھ وے. اب یہ لانگ پاتھ وے اور شارٹ پاتھ وے کے ذریعے اپنے اندر ہی ری انٹری سرکل بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے. ای سی جی کے اندر چپ کر کے اچھی سی ایک پیاری سی ویو ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، بس تھوڑی سی نیرو سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. یہ میں نے لانگ کر دی ہے، لانگ نہیں ہوتی، بالکل اس طرح نارمل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے اے وی نوڈل ری انٹری ٹیکیکارڈیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آئی، اس کو میں نے کہا اے وی نوڈل. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے وولف پارکنسن سنڈروم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسیسری پاتھ وے ہے اس کی انوالومنٹ ہونے لگ جاتی ہے. اب وہ کس طرح ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر سائنس اس ایسے نوڈ سے ایک نکلا ردم یا الیکٹریکل ایکٹیویٹی نکلی، وہ یہاں سے ہو کر وینٹریکلز کی طرف گئی اور اس نے وینٹریکلز کو کنٹریکٹ کروایا. تو اے وی نوڈ کے ذریعے جب نہیں کروائے گا تو یہ وولف پارکنسن ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بھائی ایسے نوڈ سے جب نکلتا ہے وہ جاتا ہے ادھر سے، اور ساتھ میں یہ تو نہیں ادھر سے ہی جاتا ہے، ادھر سے بھی پاس ادھر سے بھی کار ہوتا ہے، لیکن یہ ایڈیشنل پاتھ وے ساتھ آ جاتا ہے ایکسیسری پاتھ وے والا. اوکے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے. یہ پی ویو آ رہی ہوتی ہے، بس کیو آر ایس سے پہلے ایک ڈیلٹا ٹائپ ویو جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ڈیلٹا ٹائپ ویو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح. ڈیلٹا ٹائپ ویو کیو آر ایس کمپلیکس سے پہلے آپ کو ایک ڈیلٹا ویو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں وولف پارکنسن سنڈروم، سائنس ردم کی وجہ سے جو پیدا ہوا. اب کچھ سچویشنز اور بھی ہوتی ہیں. اگر اس اے وی نوڈ کے اندر کیڑا رنگ چوز کرا، چلو یہ لگا. اگر اس اے وی نوڈ کے اندر جو ہمارے پاس ویوز ہیں وہ کچھ اس طرح پاس کر رہی ہوں کہ اینٹی گریڈلی یہاں سے پاس کر رہی ہوں اور ریٹرو گریڈلی یہاں سے پاس کر رہی ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا آرتھوڈرومک ٹیکیکارڈیا ہے. آرتھوڈرومک ٹیکیکارڈیا جب آپ کی یہاں سے یوں اور یہاں سے یوں، اس کو کہتے ہیں ریٹروگریڈلی. اگر یوں پاس کرو اس کو کہتے ہیں اینٹی گریڈلی. اگر الٹا کام ہو جائے یعنی کہ یہاں سے یوں اور یہاں سے یوں، تو اس کو ہم کہہ دیں گے اینٹی ڈرومک ٹیکیکارڈیا. اس کو کہتے ہیں وولف پارکنسن سنڈروم دیٹ از ایسوسیٹڈ ود آرتھوڈرومک اور اینٹوڈرمک ٹیکیکارڈیا. کوئی رولے والی بات نہیں ہے یار. کیا میں نے بتایا، الیکٹریکل ایکٹیویٹی اگر آپ کی اے وی نوڈ سے یہاں یوں پاس کر رہی ہوں نیچے کی جانب اینٹی گریڈلی اور یہاں سے ریٹروگریڈلی، تو یہ آرتھوڈرومک. اور اگر یہاں سے ریٹروگریڈلی اور یہاں سے آپ کی اینٹی گریڈلی، تو اس کو آپ کیا کہہ دیں گے، اینٹی ڈرومک. اور اس کو آپ کیا کہیں گے، وولف پارکنسن سنڈروم دیٹ از ایسوسیٹڈ ود آرتھوڈرومک اور اینٹی ڈرومک ٹیکیکارڈیا. اب چکر کیا ہوتا ہے، چکر کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے سرکار کہ یہ جو آپ کا آرتھوڈرومک والا ہے نا، اس کی جو سچویشن ہے وہ بالکل وہ اے وی نوڈل ری انٹری سرکٹ والی جو میں نے کہانی بتائی ہے نا اس کی طرح ہی ہوتی ہے. یعنی کہ مکمل طور پہ اس طرح ایک
چیز ڈیولپ ہوتی ہے. کوئی پی ویو وغیرہ نہیں ہوتی, یوں کیو آر ایس نیروس آتا ہے, اس کے بعد ٹی ویو, پھر پی ویو آتی ہے, پھر یوں اس طرح یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور آرام سے چلتا رہتا ہے. یعنی کہ مکمل تقریباً یہ ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح یہ اے وی نوڈل کا ہوتا ہے ساری کی ساری اسی کی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو اینٹی ڈرومک ہوتے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ کے جو ہے ہمارے پاس, جس طرح لہریں نہیں ہوتی اس طرح جو ہے یہ آنے لگ جاتے ہوتے ہیں. دیکھو نا ابھی ہم ساری کی ساری یہ سرکار یہ سارا کیا ڈسکس کر رہے ہیں, یہ او پی ڈی ڈسکس ہو رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی. اوکے, اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وولف پارکنسن سنڈروم جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو جاتا ہوتا ہے ایٹریل فیبریلیشن کے ساتھ. یعنی کہ یہاں پر آپ کی ری انٹریز سرکٹ پیدا ہو جائیں گے. دیکھو ایٹریل فلٹر میں کیا تھا کہ آپ کا یہ ایٹریا تھا, ایک چیز نکلی الیکٹریکل امپلس, وہ سنگل لوپ میں گئی, اس نے ایک سرکٹ کریٹ کیا اور وہ ری انٹر ہونے لگ گئی, بار بار کنٹریکٹ ڈیپولرائز کروانے لگ گئی. تو اس کو تو آپ نے نام دیا تھا ایٹریل فلٹر کا, جس کی وجہ سے اس ٹائپ کا اپیرینس آیا تھا. لیکن فیبریلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ فیبریلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ یوں ری انٹری سرکٹس جو ہے وہ بننے لگ جاتے ہیں, جو ایک ہی ٹائم کے کچھ حصے کو ڈیپولرائز کروا رہے ہوتے ہیں آرٹریا کے, کچھ کو ریپولرائز کروا رہے ہوتے ہیں, تو کچھ کو پولرائز کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے نا پی ویوز بڑی چوٹی کے اپیرنس میں آتی ہے کہ میں پولرائز ہوں گا, ڈیپولرائز ہوں گا, ریپولرائز ہوں گا, کی کرا میں. ٹھیک ہو گیا, اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. تو اب یہ جو انہی کی وجہ سے کبھی کبھی وہ پارکنسن سنڈروم کا جو سچویشن ایسوسیٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ جو کاز ہونے لگ جاتا ہے وہ اس فیبریلیشن کی وجہ سے بھی ہونے لگ جاتا ہے. تو اس وقت جو آپ کی سچویشن آئے گی وہ بھی کچھ اس ٹائپ کی آنے لگ جائے گی. کوئی میں نے ڈیفیکلٹ بات نہیں کی, مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی بات کی ہے یہاں پہ ڈیفیکلٹ ایریدمیاز کے اندر. اب ہارٹ بلاکس کی طرف آ جو اصل چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پی ویو, یہ تھوڑا سا آتا ہے انٹرول, یہ کیو ویو, اس کے بعد یہ آر ویو, یہ ایس ویو, یہ تھوڑا سا مزید انٹرول, اور یہ آ گئی ٹی ویو. اوکے ہے, کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ اچھا, اب اس کے اندر نا کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. وہ کیا جی؟ وہ یہ کہ بھائی سب سے پہلے تو یہاں پر ایک چیز ہے پی آر انٹرول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پی آر انٹرول. اگر یہ پی آر انٹرول کسی بھی ای سی جی کے اندر سکسیسو ویوز کے اندر ایک دفعہ 0.16 سے لے کر 0.20 سیکنڈ تک اس کی ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا وہ اتنی کیلکولیشن پہ مبنی ہوتے ہیں. اگر اس سے بڑھ جائے, یار دیکھو ای سی جی کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈبوں کو ہم نے ملانا ہوتا ہے. 0.4 سیکنڈ کا 0.04 سیکنڈ کا ایک ڈبہ ہوتا ہے. ان کو جب آپ ملاتے ہیں نا تو جو کیلکولیشن بن جائے, اب یہ دیکھو یعنی کہ تقریباً 1 2 یہ 8 ہو گئے, 8 اور 4 12, 12 اور 4 کتنے ہو گئے 16, یعنی کہ 4 ڈبوں کے اوپر جو ہے وہ پی ویو سے لے کر آر ویو تک کا انٹرول کتنا ہوئے گا 0.16 سیکنڈ. اور ایک ڈبہ اور ملا دو, یعنی کہ ای سی جی کے اندر چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں نا, اگر وہ 5 ہوں تو آپ کا پی آر انٹرول نارمل ہے. پی سے لے کر آر تک کا جو انٹرول ہے وہ تب نارمل ہوئے گا جب یہ پی آر انٹرول میکسیمم 5 ڈبوں تک مشتمل ہو. اگر ای سی جی کے اوپر ایک دفعہ تو چلو یہ ہو گیا, لیکن اگر یہ اس سے زیادہ ہو گیا, 0.20 سے زیادہ ہو گیا اور آگے تک زیادہ نہ رہا, بلکہ مثال کے طور پر ایک دفعہ یہ بڑھ گیا 0.30 سیکنڈ پہ آ گیا, اگلا جو ہے پی آر انٹرول کتنا آ گیا, یہ پی آیا تو یہ یہاں سے مثال کے طور پر شروع ہوا اور پھر کیو آر ایس ویو آئی, تو سمجھ لینا کہ ایک دفعہ بڑھ گیا ہے انٹرول اور آگے نہیں بڑھا, ایک دفعہ بڑھ گیا آگے نہیں بڑھا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ڈگری بلاک ہے, فرسٹ ڈگری ہارٹ بلاک ہے. اور اب کیا ہو, مثال کے طور پر پی آر انٹرول نارمل کتنا ہوتا ہے جی ہمارے پاس 0.16 سے 0.20 سیکنڈ کا, لیکن اگر وہ ایک دفعہ بڑھ جائے, مثال کے طور پر 0.25 سیکنڈ کا ہو گیا, اور پھر وہ ہر اگلی ویو میں پہلے 0.25 سیکنڈ بڑھا, اس کے بعد 0.27 ہو گیا, اس کے بعد 0.30 ہو گیا, اینڈ سو آن, تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک ٹائپ 1. اوکے ہو گیا, اتنا بھی فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اگر میرا یہ ایک دفعہ یہ بڑھ جائے, دیکھنا ایک دفعہ ہمارا جو پی آر انٹرول ہے وہ 0.16 سیکنڈ سے بڑھ جائے یا 0.20 سیکنڈ سے بڑھ جائے, لیکن وہ فکسڈ ہی رہے ہر اگلی ویو کے اندر, یعنی وہ 0.25 ہو گیا نا, تو ہر اگلا پی آر انٹرول 0.25 رہے. اس میں کیا تھا, اس میں ایک دفعہ بڑھا تھا اور ہر اگلی ویو میں اتنا ہی رہا تھا.
اس میں کیا تھا کہ ایک دفعہ بڑھا اور بڑھتا ہی گیا. اس میں کیا تھا کہ ایک دفعہ بڑھا لیکن وہ فکس رہا, لیکن پی ویوز ڈراپ ہونے لگ گئی, یعنی کہ پی ویوز کے بعد کوئی کیو آر ایس ویو نظر نہیں آئی. یوں پی ویو چل رہی تھی, ایک دم سے پی ویو آ گئی, پھر کیو آر ایس آئی, پھر پی ویو چل رہی تھی, پھر کوئی پتہ نہیں ایک دم سے دوبارہ پی, یعنی درمیان میں کیو آر ایس کھا گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک ٹائپ 2. سمپل. موبٹس ٹائپ 2, موبٹس ٹائپ, یہ موبٹس ٹائپ 1, یہ موبٹس ٹائپ 2. لاسٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ سمپل سی بات یہ ہے, پی ویوز اپنا چل رہی ہوتی ہیں, آر ویوز اپنا چل رہی ہوتی ہیں, اور پی ویوز کبھی کبھی 3 آ جاتی ہیں اور کوئی کیو آر ایس نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ہارٹ بلاک, کمپلیٹ ڈگری ہارٹ بلاک. اتنا بھی سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلو. ابھی تک آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی اگر آپ کی ویلز میں ایشو ہو جائے, کون کون سا ایشو ہو سکتا ہے؟ مائٹرل ریگرگیٹیشن ہو سکتی ہے, ٹرائکسپیڈ ریگرگیٹیشن ہو سکتی ہے, اورٹک سٹینوسس ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے پڑھا کہ آپ کو ایریدمیا کون کون سا ہو سکتا ہے. اوکے, اس کے اندر آپ نے آرٹریا کے پڑھے ایریدمیاس, آپ نے وینٹریکل کے ایریدمیاس پڑھے, پھر آپ وولف پارکنسن سنڈروم میں چلے گئے. اس کی آگے سے آپ نے کبھی سائنس ایٹریم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, سائنس ریدم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا, کبھی آپ نے اس کو آرتھوڈرومک, کبھی آپ نے اینٹی ڈرومک, کبھی آپ نے ایٹری فبریلیشن, وغیرہ وغیرہ. اور میں اگر یہاں پہ جلدی سے ڈرا بھی کر دوں لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے بلاکس کو ڈسکس کیا. اب ہم ڈسکس کریں گے ڈرگس کو, ایریدمیا کی ڈرگس کو, ایریدمیا کی ڈرگس کو. کلاس 1 میں آتے ہیں سوڈیم چینل بلاکر, جو سوڈیم چینل کو بلاک کریں. کلاس 2 میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں بیٹا بلاکر. کلاس 3 میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں پوٹیشیم چینل بلاکر. اور آپ کے پاس کلاس 4 میں آ جاتے ہیں کیلشیم چینل بلاکر. اوکے, سوڈیم چینل بلاکر کے آگے سے پھر مکمل 3 ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک آ جاتی ہے کوئنیڈین. اوکے, کوئنیڈین. پھر آ جاتی ہے لیڈوکوئن. پھر آ جاتی ہے فلیکینائڈ. اوکے, چلو یہ تو سمجھ, آواز تو آ ہی رہی ہے نا. بیٹا ریسیپٹر آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینالول, پروپینالول, وغیرہ وغیرہ. بیٹا جو ہمارے پاس اینٹاگونسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, جو ریسیپٹر پہ جو کہ بائنڈ کر جاتے ہیں, اس کو نہیں کام کرنے دیتے. پوٹیشیم میں کہ ہمارے پاس ایمیوڈورون آ جائے گا, ٹھیک ہے, سوٹالول آ جائے گا, ایمیوڈورون آ جائے گا, سوٹالول آ جائے گا. کیلشیم تو میں کہتا ہوں یہ تو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ابھی تک. ڈیلیٹیازم آ جائے گا, ویراپیمل آ جائے گا. اوکے ہو گیا. یہ وہ ڈرگز ہیں جو کہ جا کے آپ کے ایریدمیا, دیکھو ایریدمیا کیوں ہو رہا تھا, کیونکہ فضول میں آپ کے سوڈیم چینل, کبھی پوٹیشیم چینل, کبھی کیلشیم چینل جو ہے وہ انٹریاں کروا رہے تھے نا, ری انٹریز کروا رہے تھے. اس کو ہم نے ختم کرنا تھا, تو اس لیے ہم نے یہ ڈرگز دینے ہوتے ہیں ایریدمیا کے لیے. اب دیکھو کورونری آرٹری ڈیزیز کیا ہے. چکر کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بیٹھے بٹھائے جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے اور ایک دم سے آپ کو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے, آپ کے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے, وہ ریڈیٹس تھرو بیکورڈ جا رہا ہوتا ہے, پسینے آنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح لگتا ہے مرن لگے ہیں. تو اس وقت آپ کو سمجھنا چاہیے, اور جیسے ہی آپ ریسٹ کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو درد ہوا ہے, انجائنا ہوا ہے, وہ سٹیبل ہے, اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو 2-3 قسم کی جو ہے وہ لینی پڑے گی میڈیسن. اگر وہ ٹھیک, اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ آگے نقصان ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے اینٹی پلیٹل میڈیسن, جو پلیٹلیٹس نہ اکٹھی ہونے دیتی ہوں, تو اس کے لیے ایسپرین ایک کامن میڈیسن ہے, کلوپیڈوگرل ایک کامن میڈیسن ہے. اینٹی انجینل میڈیسن لینی ہو تو ڈھیر ہے یہاں پہ بیٹا ریسیپٹر کا. نائٹریٹس میں کیا آتا ہے, گلائسرائڈ, ٹرائی نائٹریٹ, یہ وہ سب لنگل میڈیسن ہوتی ہے جو آپ کا کام کر دیتی ہوتی ہے انجائنا کے درد کو. کیلشیم چینل بلاکر, ویراپیمل آ گیا, اسی طریقے سے ڈیلیٹیازم آ گیا. یعنی کہ جب بھی آپ کو ایک ایسا دل میں درد ہو اور آپ ایکسرسائز کریں تو درد ہو, ریسٹ پہ ہو تو ٹھیک ہو جائے معاملہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر آپ نے اپنی تھراپی شروع کرنی ہے تو وہ کس سے شروع کریں گے؟ لو ڈوز ایسپرین سے یا کلوپیڈوگرل سے, یا پھر آپ جو ہے وہ نائٹریٹس یعنی کہ گلائسرائڈ, ٹرائی نائٹریٹ, یا پھر آپ جو ہے وہ کیلشیم چینل بلاکر, ویراپیمل, ڈیلیٹیازم کی طرف جائیں گے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے بلڈ, آپ کا جو دیکھو ہارٹ ہے نا, ہارٹ کو ایک آرٹری جا رہی ہوتی ہے جو اس کو خود خون کو اپلائی کرتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے کورونری آرٹری. معذرت سے ساتھ ساتھ نیند بھی آ رہی ہے. اس کورونری آرٹری کی پھر آگے سے ڈویژنس ہو جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ, لیفٹ اور رائٹ وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ بھائی جب آپ کی, دیکھو مثال کے طور پر یہ میجر آرٹری ہے, پھر آگے سے ڈویژن ہو کے مائنر آرٹریز تک چلی گئی. کورونری آرٹری کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے.
میجر آرٹریز تھی، یہ میجر آ گئی مین، پھر آگے یہ بھی میجر آ گئی، آگے جا کے مائنر آ گئی. اب میں کہتا ہوں کہ بھائی ہوا کیا کہ اس میں سے کسی ایک میں بلاکیج ہو گیا، تو آپ کو یہاں پہ یہ مسل تھی، اس کو یہ انرویٹ کر رہا تھا، تو یہاں پہ آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی نہیں سپلائی پہنچی نا یہاں پہ، تو یہاں پہ آہستہ آہستہ اسکیمیا شروع ہو گیا، بلڈ کا پہنچنا ختم ہونا شروع ہو گیا. اسٹیبل انجائنا میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا یہ ویزل ہے نا کورونری آرٹری کی، اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہوتے ہیں کہ بھائی ڈپوزٹنگ شروع ہو گئی ہو کولیسٹرول وغیرہ کی، اور جس کی وجہ سے نیروئنگ ہونے لگ گئی ہے، تو لہٰذا خون کم پہنچ رہا ہے، اسکیمیا ہونے لگ گیا. لیکن یہ تو بنیاد ہے، یہ تو چلو سمجھ آتی ہے، لیکن یہی بنیاد اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، لاوارث نہ کریں ٹریٹ، تو یہ اسکیمیا نیکروسس بن جاتا ہے. یہ یہاں پہ رکا ہے، پھر ایک دن یہ یہاں پہ بھی رکے گا. جب انسٹیبل سے اوپر کا کام ہو جائے، یعنی کہ آپ ریسٹ پہ بھی بیٹھیں اور آپ کو معاملہ سلجھا ہوا نظر نہ آئے، آپ پھر بھی بے چین، پھر بھی درد، الٹیاں یہ وہ لگے، تو یو آر ہیونگ انسٹیبل انجائنا. اور انسٹیبل انجائنا باعث بنتا ہے کس چیز کا؟ نان سٹیمی کا، اور یہی آگے جا کے باعث بنتا ہے سٹیمی کا. واٹ آر دیز بلاز؟ سٹیمی کا مطلب ہوتا ہے ایس ٹی ایلیویٹڈ مائکارڈیل انفارکشن، اور اس کا ہوتا ہے اگر پیچھے نون لگ جائے تو مطلب ایس ٹی ایلیویٹ نہیں ہوتا. میں اس کی سمجھاتا ہوں، فلسفہ سمجھاتا ہوں، پہلے کہانی سن لو. میں نے کیا کہا کہ ریسٹ پہ بھی بیٹھے ہو پھر بھی پریشانی ہو رہی ہے، دل درد کر رہا ہے اور الٹیاں اور یہ وہ سارا کچھ درد وغیرہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کو انسٹیبل انجائنا ہو گیا. انسٹیبل انجائنا میں بھی نا آپ اگر کبھی کبھی ٹیسٹ کرواتے ہو، جو مین ٹیسٹ کرواتے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہوتا ہے ٹروپونن کا ٹیسٹ، ایک ہوتا ہے سی کے ایم بی کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے، کریٹینن کائنیز. اب جب آپ جیسے ہی ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں نا مجھے دل میں درد ہو رہا ہے، مجھے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ آپ کی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں نا. پہلے تو وہ آپ کو دیتے ہیں ایسپرین، ٹھیک ہے، کلوپیڈوگرا بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ کو ریلیف نہ آ رہے ہو، وہ سمجھ جاتے ہیں یار اس کو انسٹیبل نہ ہوگا، وہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، یہ ٹروپونن، سی کے ایم بی وغیرہ کی. لیکن کبھی کبھی انسٹیبل انجائنا کے اندر ان کا لیول نہیں بڑھتا ہوتا، وہ ادھر آگے بڑھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ یہ آپ کو دے دیتے ہیں، یہ اوکے نظر آتا ہے، ساتھ ہی وہ آپ کی ای سی جی بھی کر لیتے ہیں. پہلا کام تو وہ کر لیتے ہیں، آپ کو یہ میڈیسن دے کے آپ کو چیک کرتے ہیں، نہیں ہوتا صورتحال ٹھیک، پھر آپ کا وہ یہ ساتھ یہ ایک تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کہ بھائی وہ ٹروپونن کے، سی کے ایم بی کے لیول چیک کر لیں. دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ای سی جی چیک کرتے ہیں. ای سی جی کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ پی آر، یہ پی ویو ہے، یہ کیو ویو ہے، یہ آر ویو ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ایس آ گئی اور یہ ٹی آ گئی. اب یہ جو ہمارے پاس چیز ہے نا، یہ ایس ہے اور یہ ٹی ہے، یہ ایس ٹی سیگمنٹ ہوتا ہے یہ والی چیز. اگر یہ نارمل لائن سے یوں اوپر کی طرف ہو، ایسے بنے، ایسے دیکھنا، میں بنا کے دکھاتا ہوں تمہیں، ایسے ایسے اوپر ایلیویٹ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایس ٹی ایلیویٹڈ مائکارڈیل انفارکشن ہے. لیکن ہو سکتا، ابھی میں سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہوں. پہلے انہوں نے یہ ٹیسٹ کر لیا، اب تمہاری ای سی جی دیکھ لیں. اگر ای سی جی میں وہ ان کو تمہیں یہ جو ایس ٹی سیگمنٹ ہے یہ ایلیویشن کے بجائے ڈپریسڈ نظر آئے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس بندے کو نان سٹیمی ہویا ہوا ہے، یعنی کہ میجر کورونری آرٹریز کو مسئلہ نہیں ہویا ہوا، مائنر کو ہویا ہوا ہے. لیکن وہ مائنر بھی ایک دن میجر کو اٹیک کر دے گی. یعنی کہ نان سٹیمی بھی آ گیا تو ان کو صرف اتنا ہی پتا چلے گا کہ آپ کی مائنر جو آرٹریز ہیں ان میں مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے مسل سکار ہونے لگ گیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اوپر پھیلے گا، سٹیمی کی طرف جائے گا کام. اور اگر آپ کو وہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ ہی ایس ٹی ایلیویشن نظر آ جائے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بندے کا کام کہاں کی طرف ہے؟ پی سی آئی کی طرف ہے. ہاں، پی سی آئی کی طرف ہے. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال اتنا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر اتنا سمجھ میں آ گیا، اب آگے چلتے ہیں. پی سی آئی ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آگے سارا، پہلے سٹیمی کو سمجھ لو. اتنی سمجھ میں آ گئی یہ ساری کی ساری باتیں. بھائی پہلے تمہیں اسکیمیا ہوئے گا، اسکیمیا کے بعد ریسٹ میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب انسٹیبل انجائنا. اس میں ہو سکتا ہے یہ تمہیں دو ٹیسٹ بھی نہ کامیاب ہو رہے ہوں، لیکن اگر ای سی جی ایلیویشن نظر آ رہی ہے تو وہ سٹیمی ہے. پہلے ہو سکتا ہے ڈپریشن میں نظر آ رہی ہے تو مطلب مائنر آرٹریز خراب ہو گئی ہیں. اگر ڈائریکٹ ہی ایلیویشن میں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب تم سمجھ جانا کہ سٹیمی ہے. اب آ جو ٹائپس آف سٹیمی. ایس ٹی ایلیویٹڈ مائکارڈیل انفارکشن. دیکھو انجینا کیا تھا؟ آپ کے بلڈ کو، آپ کے ہارٹ کو خون نہیں پہنچ رہا، یعنی کہ انجینا کا مطلب ہے اسکیمیا. لیکن انجینا باعث بن جاتا ہے اسکیمیا سے نیکروسس کا، جس کا نام ہے مائکارڈیل انفارکشن.
دیکھو انجینا جو ہے اس کا باعث ہوتا ہے اسکیمیا، مطلب بلڈ نہیں پہنچ رہا ہوتا، لیکن یہی اسکیمیا آگے جا کے نیکروسس ہو جاتی ہے مسل کی، جس کو آپ نام دیتے ہیں مائکارڈیل انفارکشن. اور مائکارڈیل انفارکشن جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایس ٹی ایلیویٹڈ یا نان ایس ٹی ایلیویٹڈ. یعنی کہ یا تو ایس ٹی ڈپریشن ایلیویٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا ڈائریکٹلی میجر آرٹریز ڈسٹروائے ہوئی ہیں، اگر نہیں تو مطلب ڈپریشن ہوئی ہوئی ہے تو مطلب مائنر آرٹریز ڈسٹروائے ہوئی ہوئی ہیں. اب اسٹیمنگ کا کیا ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کا یہ ہارٹ ہے اور میں کہتا ہوں یہاں پہ آپ کی آ جائیں گی لیڈ 1 آ گئی، اور یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ اے وی آر، یہ اے وی ایف اے وی ایل آ گیا، اور نیچے کی طرف جو ہے وہ اے وی ایف آ گیا، اور ساتھ میں لیڈ 2 آ گئی، اور ساتھ میں لیڈ 3 آ گئی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہاں کی طرف آپ کی اور مزید جو ہے وہ V5 آ گئی، V6 آ گئی، اور یہاں پہ آپ کا V1 سے لے کر V4 تک سارا حصہ آ گیا. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ انٹیریئر سیپٹل، اگر یہاں پہ V1 سے V6 میں آپ کو ایس ٹی ایلیویشن نظر آئے تو اس کو ہم کہیں گے انٹیریو سیپٹل مائکارڈیل انفارکشن. یعنی کہ جہاں ہارٹ کے جس علاقے میں یہ مائکارڈیل انفارکشن ہوا ہے وہ کون سا ہے، انٹیریو سیپٹل. اگر کام جو ہے وہ لیڈ 1 V5 V6 یہ بھی ایل میں ایس ٹی ایلیویشن نظر آ رہی ہو تو مطلب آپ کے ہارٹ کی لیٹرل سائڈ پہ مائکارڈیل انفیکشن ہو گیا. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اے وی ایف لیڈ 2 لیڈ 3 میں ایس ٹی ایلیویشن نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب آپ کے ہارٹ کے انفیریئر سائڈ پہ جو ہے وہ مائکارڈیل انفیکشن ہو چکا ہے. اب آپ کا جو ایس ٹی ایلیویٹڈ مائکارڈیل انفارکشن ہے اس کا جو پہلے 12 گھنٹوں میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، 4 ٹریٹمنٹ ہیں، چوتھا آخری ہے، یہ PCI لکھا ہوا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہے اینٹی پلیٹلیٹ تھراپی، پھر ہے اینٹی کوگولنٹ تھراپی، پھر ہے اینٹی انجینل تھراپی، اور آخر میں PCI. کیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ ایسپرین دے دیں 300 ملی گرام کی. جیسی ایک بندہ آپ کے پاس آیا اس سچویشن کے اندر، آپ کو پتہ چل گیا ہے آپ کو ٹروپونین لیول بھی بڑھا ہوا ہے، CKMB لیول بھی بڑھا ہوا ہے، اس کا ECG کے اندر ST ایلیویشن بھی ہوئی ہے، تو آپ 300 mg کی ایسپرین دے دو، ساتھ کلوپیڈوگرل دے دو 600 mg کی. اس سے بہت بہتر ہے اب جو استعمال ہونے لگ گئی ہے کلوپیڈوگرل کے علاوہ وہ ہے ٹیکاگریلور، جو کہ 180 ملی گرام میں آپ جو ہے وہ ایسپرین کے ساتھ مکس کر کے اورلی دے سکتے ہیں. اور ان سے بھی بیسٹ ہے کہ بھائی آپ گلائکوپروٹین 2B یا 3A اینٹاگونسٹ جو ہے وہ آپ دے دیں، جس کا نام ہے ٹیروپفین. اوکے، اسی طریقے سے اینٹی کوگولنٹ تھراپی کے لیے ہیپیرین استعمال ہوتا ہے انفیوژن کے طور پہ. اینٹی انجینل میں پھر ڈھیر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بیٹا بلاکر، کیلشیم چینل بلاکر، گلائسل ٹرائنیٹریٹس وغیرہ وغیرہ. PCI کیا چیز ہے؟ PCI کا مطلب بنتا ہے پرائمری پرکیوٹینیس کورونری انٹرونشن. پرائمری پرکیوٹینیس کورونری انٹرونشن، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ پہلی تو بات یہ اس میں PCI میں بھی نا اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹیروپفین کا اس کا استعمال ہوتا ہے ایسا میڈیسن کے طور پہ. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ یہ اینٹی پلیٹلیٹ تھراپی کے طور پہ کام کرتی ہے نا یہ والی میڈیسن، یعنی کہ وہ کلوٹس نہیں بننے دیتی. تو PCI کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کی جہاں پہ کلوٹنگ ہوئی ہوئی ہے نا وہاں پہ جا کے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اور اسٹینٹ لگا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو نیروئنگ ہے وہ اوپن رہے. اوکے، اس میں کوئی ایشو والی بات. آخر میں ہم بات کرتے ہیں، ابھی تک ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. ہم نے ڈسکس کی وہ بیماریاں جو کہ ویلز کو ہو سکتی ہیں، پھر ہم نے ڈسکس کی وہ بیماریاں جو کہ ECG ویوز کے ذریعے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا وہ بیماریاں جو ایریتھمیا کی فارم میں آ سکتی ہیں. پھر ہم نے ڈسکس کی وہ بیماریاں جو بلاکس کی فارم میں آ سکتی ہیں، ہارٹ بلاکس کی فارم میں. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی وہ بیماریاں جو کہ ہمارے پاس کورونری آرٹری ڈیزیز کے طور پہ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم ڈسکس کریں وہ بیماری جو کہ پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز ہے جس کا نام ہے ہائپر ٹینشن. تو مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اس میں جو بتاؤں گا وہ تو صرف اتنا ہے. یاد ہے ایک تھا انٹرنل سرکٹ، انٹرنل سرکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں تھی، وائرنگ تھی، بٹن تھا، ڈمر تھا. یاد کرو نا کیا کیا تھا، شاباش. ڈائیوریٹکس تھے، اسی طریقے سے کیلشیم چینل بلاکرز تھے، اسی طریقے سے رینن انہیبیٹر تھے، رینن انہیبیٹر کے ساتھ ساتھ اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر تھے، اسی طریقے سے اینجیوٹینشن ریسیپٹر بلاکر تھے. یاد ہے نا سارا کچھ کہ نہیں یاد؟ تو اسی طریقے سے یہ ہائپر ٹینشن کی ڈھیر ماری چیزیں تھیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر جو ہے
آپ کا جو ایج ہے وہ اگر 55 سے کم ہو، 55 سے کم ہو آپ کی ایج، تو اس وقت آپ نے کون سی میڈیسن دینی ہے، اور اگر آپ کی ایج 55 سے زیادہ ہو تو تب آپ نے کون سی میڈیسن دینی ہے۔ اچھا جی، جب آپ کی جو ایج ہے وہ 55 سال سے زیادہ ہو جائے نا، تو آپ نے وہاں پہ کیلشیم چینل بلاکرز کو استعمال کرنا ہے یا ڈائیوریٹکس کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈائیوریٹکس میں پھر وہ چیزیں جو کہ آپ کے پیشاب کے ذریعے بلڈ کو لوور کریں گی، میں نے پھر پچھلی ویڈیوز میں ڈھیر ماری چیزیں بتائی ہیں اس کے بارے میں، تھائزائڈز آ جاتے ہیں، لوپ ڈائیوریٹکس آ جاتے ہیں، پوٹیشیم اسپیرنگ ڈرگز آ جاتے ہیں، ہائیڈروکلوروتھائزائڈ آ گیا، فیروسیمائڈ آ گیا، اسپرینول ایسیٹون آ گیا، یاد ہے نا ساری کی ساری چیزیں۔ اچھا، اگر آپ کی ایج سے زیادہ، اگر آپ کی ایج 55 سے کم ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ اینجیوٹینشن ریسیپٹر بلاکر یا اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرس آپ نے دینے، یعنی کہ وہ جن کے آخر میں سارٹن آ رہا ہو یا پھر آخر میں پرل آ رہا ہو، لسینوپرل یا لوسارٹن، ان ٹائپس کی آپ نے جو ہے وہ ڈرگز دینی ہے۔ پھر جب آپ نے یہ ڈرگز دے دی، اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے نا، وہ جو اسٹیپ ہے وہ ہے ان دونوں کو کمبائن کر دینا، یعنی کہ ایسی ڈرگ جس میں کیلشیم چینل بلاکر بھی ہو اور ساتھ میں ان دونوں میں سے پرل والی دوائی یا پھر کوئی اور دوائی سارٹن والی دوائی مکس فارم میں ہو۔ اوکے، پھر اس سے آگے نیکسٹ سٹیجز بھی آتے ہیں، لیکن یہاں تک ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اچھا ابھی تک آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ پڑھا لیا نا، آپ لوگوں نے ہر ایک چیز کی۔ اب میں اگر یہاں پر مختلف ویوز بنانا شروع کروں، مثال کے طور پر میں یہ بس چپ کر کے ایک ایسی ویو بنا رہا ہوں جو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، اور یہ کیو آر ایس اور یہ ٹی، اور میں پھر یوں بتا رہا ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے کیو آر ایس اور یوں ٹی۔ یہ جو ویو ہے نا، یہ ایکٹوپک ویو، یہ پی ویو آپ کی پری میچور ویو ہے، ٹاپک ویو ہے، اور یہ ہمارے پاس ابھی ہم ڈسکس کریں سائنو ایٹریل والے ٹیکیکارڈیا والے معاملات کو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس یوں پی ویوز آ رہی ہوں اور پھر کیو آپ کو نظر آ رہا ہو، پھر یوں پی نظر آ رہی ہو، اور پھر یوں کیو آر ایس، پھر اس کے بعد پی نظر آ رہی ہو، تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیا نام دے دیں گے؟ ایٹریل فلٹر کا۔ اور اگر آپ کو چوٹک اپیرنس کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہو پی ویو، کس اپیرنس کے ساتھ؟ چوٹک اپیرنس کے ساتھ، یعنی کہ پریشان کن ارریگولر فارم میں نظر آ رہی ہو، تو اس کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ ایٹریل فبریلیشن۔ اس کے بعد دیکھو وینٹریکل کی میں نے بات بتائی تھی، تو وینٹریکل میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر پی ویو کے بعد یہ اس طرح کوئی ڈیلٹا فارم کیو آر ایس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو، تو اس ڈیلٹا ویو کی وجہ سے ہم اس کو کہہ دیں گے یہ وولف پارکنسن سنڈروم ہے۔ اوکے، اس کے بعد میں نے آپ کو اسی ٹائپ جس میں یہ ڈیلٹا ویو نظر نہ آ رہی ہو بلکہ نیرو فارم میں کیو آر ایس ہو، تو اس کو میں نے کہا تھا ایٹریو وینٹریکولر نوڈ ری انٹری سرکٹ باندھ رہا ہے، وہ والا ٹیکیکارڈیا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لہروں کی فارم میں جب آپ کو نظر آ رہی ہو، بس لہریں ہی نظر آ رہی ہوں، تو وہ آپ کی کون سی ہو جائے گی؟ اینٹی ڈرومک ہو جائے گی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو وداؤٹ اینی جو ہے وہ اس کے بس نیرو سی نظر آ رہی ہو، کیو آر ایس نیرو سی نظر آ رہی ہو، تو اس آپ نیرو سی والی کو کیا نام دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے پاس آرتھوڈرومک جو ہے وہ پارکنسن سنڈروم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بس اس طرح جو ہے وہ نظر آ رہی ہو، لہروں کی فارم میں نہیں بلکہ اس طرح، تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے وہ پارکنسن سنڈروم ہے جو کہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ہے؟ آرٹریل فبریلیشن کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مزید اگر ہم جائیں تو ایک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ پی ویو ہے، یہ کیو آر ایس، اور یہ ٹی ویو ہے، تو یہ کیو ٹی انٹرول، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کیو ٹی انٹرول جو ہے یہ پرولونگ ہو جاتا ہے اس طرح، ایسے ایسے ایسے، اور یہ ایسے، اور اس کے بعد یہ اب یہ اصل میں وینٹریکل ٹیکیکارڈیا ہوا ہے جس میں کیو ٹی انٹرول جو ہے وہ پرولونگ ہوا ہے۔ تو اس سچویشن کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں ٹورسس ڈی پونٹس، جس کو ہم کہتے ہیں وینٹریکل ٹورسڈس ڈی پونٹس وینٹریکل ٹیکیکارڈیا، سمپل، جب یہ صورتحال بنی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو بھی میں نے آپ کو ایس ٹی ایلیویشن کی بات بتائی تھی، یہ جو ایس ٹی سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ والا جو ایس ٹی سیگمنٹ ہوتا ہے، اگر تو یہ ایلیویٹ کر جائے تو میں نے بتا دیا اسٹیمی، اور کہاں ایلیویٹ کرے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایس ٹی ایلیویشن میں نا جو اسٹیمی ہوتا ہے نا، جس میں ایس ٹی ایلیویٹ کر دیتا ہے، اس میں ٹی ویوز بھی نا انورٹ بھی ہو جاتی ہوتی ہیں، یہ بھی ساتھ میں آپ لوگوں نے پلس پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سارا کچھ یاد ہو گیا نا، تو آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں سب کچھ آپ کو کس لیے پڑھا رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔